بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز اسلامی عبادات میں سب سے اہم اور بنیادی عبادت ہے۔ نماز کی فرضیت، اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ دین کی طرف آنے والا ہر شخص نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز کے جو اثرات فرد اور اس کے نتیجے کے طور پر معاشرے پر پڑنے چاہیے اور جو اثرات اس کے نظر آنے چاہیے وہ نظر نہیں آتے۔ مثلاً قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا عمل انسان کو گندی چیزوں اور گناہوں سے روکتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ نمازیوں کی زندگی میں بھی باقی لوگوں کی طرح فواحش اور منکرات سب شامل ہوتے ہیں۔ ان کی نماز ان کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی نہیں لاتی۔ اس کا بنیادی سبب نماز کی حقیقت جو اس کی روح ہے اس سے غافل رہ جانا ہے۔ نماز اپنی حقیقت میں خدا کی پرستش ہے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد خدا کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ نماز کے عمل میں انسان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قرب کو حقیقی معنوں میں محسوس کر سکتا ہے، لیکن نماز کی اس حقیقت اور اس مقصد کا اصل تعلق انسانی نفسیات اور انسانی ذہن کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے کہ دوران نماز اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے، جو کچھ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کا ایک لفظ بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے نماز بس ایک رسم و عادت کی چیز ہے، اور عین نماز میں بھی اس کی نفسیات خدا کے سامنے نہیں جھکی، تو اس طرح کی نماز کا وہ فائدہ انسان کو نہیں مل سکتا جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ دوستو، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سنجیدگی سے نماز کو اس کی روح کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، مگر عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں اس طرح منہمک ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن پوری طرح وہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کام کے دوران نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز کو کسی طرح بھی ادا کر کے واپس کام کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایسی نماز میں نہ خدا یاد آتا ہے، نہ نماز کی حقیقت اور مقصد یاد رہتا ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی خود قرآن مجید نے بیان کر رکھا ہے۔ ایک یہ کہ نماز سے قبل وضو کی شرط رکھی گئی ہے۔ وضو کا عمل انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ دنیا اور مسائل دنیا سے خود کو وقتی طور پر پاک کر لیں۔ دوسرے یہ کہ اہل ایمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ نماز میں خشوع اختیار کریں۔ خشوع دل میں پیدا ہونے والے اس رعب کا نام ہے جس کے نتیجے میں انسان میں پستی اور عاجزی کے اثرات آ جاتے ہیں۔ یہ خشوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان نفسیاتی طور پر خود کو خدا کے سامنے نہ سمجھے۔ چنانچہ جو شخص نماز میں اس حکم کی تعمیل کی کوشش کرے گا وہ خود میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر ہر نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر بس اتنا حساب لگا لیا جائے کہ میں نے جو نماز میں ابھی کہا ہے کہ اے رب مجھے سیدھی راہ دکھا، تو میں خود اس نماز سے پچھلی نماز تک اس سیدھی راہ پر چلا ہوں بھی یا نہیں۔ اگر کوئی غلطی نظر آئے اس پر معافی مانگے اور اگلی نماز تک سیدھی راہ پر چلنے کا عزم کرے۔ دوستو، یہ سوچنا یعنی یہ فکر ایک عظیم عبادت ہو جائے گی جو اپنی ذات میں اللہ کو مطلوب ہے، اور نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر یہ کام کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مفید بھی۔ دوستو، جو لوگ اس طرح نماز کو اپنا معمول بنائیں گے وہ دیکھیں گے کہ ان کی نماز نے
واقعی ان کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ رفتہ رفتہ پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔